بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنے گزشتہ لیکچر میں ہم نے سبق شروع کیا تھا نظریہ پاکستان۔ صفحہ 17 پر ہم بالکل نصف تک ہم نے یہ سبق پڑھا تھا، آج ہم اسی سے شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی۔ مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی کا مطلب ہے مالی اور طبی طور پر مدد کی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا، اناد دشمنی، اس لیے کہ برصغیر پر جو حکمران تھے وہ تو انگریز تھے نا۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں نے جب ترکی کی مدد کی تو انگریز جو ہیں، برطانیہ جو ہے وہ تو ترکی کے خلاف لڑ رہا تھا، اس لیے حکومت برطانیہ جو ہے وہ مسلمانوں سے ناراض ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی ان کے دل میں۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، صرف دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کے رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اچھا، آپ میں سے شاید کچھ بچوں کو معلوم ہو یہ جو خلافت عثمانیہ تھی یہ بہت وسیع تھی۔ آج کل اس پر ڈرامہ بھی چل رہا ہے ارطغرل، آپ میں سے اکثر بچے شاید دیکھتے ہوں۔ موجودہ جو ہے نا سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، عراق ہے، فلسطین، اسرائیل، مصر، اردن، شام، یہ سارے جو ہے نا یہ علاقے جو ہیں یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ چنانچہ پہلے جنگ عظیم میں جب انگریزوں نے فتح حاصل کر لی تو یہ سارے ملک جو ہیں انگریزوں نے بانٹ دیے۔ کچھ علاقوں پر خود برطانیہ قابض ہو گیا، کچھ پر فرانس نے قبضہ کر لیا، کچھ پر امریکہ نے قبضہ کر لیا، کچھ پر کسی اور نے کر لیا، یوں مختلف ملکوں پر مختلف ملکوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ وعدہ جو تھا جو مسلمانوں سے کیا تھا انگریزوں نے کہ ہم ترکی کو نہیں توڑیں گے، اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ چنانچہ برصغیر کے مسلمانوں نے تحریک خلافت چلائی۔ لیکن اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے، اگلا صفحہ نمبر 18 دیکھیے، پیج 18 کے لیے شدی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک بھی شروع کی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن یعنی پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ اچھا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ علامہ اقبال نے لفظ پاکستان اس وقت استعمال نہیں کیا تھا۔ یہ جو لفظ پاکستان ہے یہ 1933 میں پہلی دفعہ چودھری رحمت علی نے استعمال کیا۔ یہ لفظ انہوں نے ہی بنایا تھا، اس وقت وہ لندن میں پڑھتے تھے، ایک طالب علم تھے۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کی۔ عملی جامہ پہنانا یعنی اس پر عمل کرنا، ایک ہوتی ہے نا تھیوری، ایک ہوتی ہے پریکٹس یا پریکٹیکل۔ تو یہ نظریہ پاکستان ذرا ایک تھیوریٹیکل چیز تھی نا، اب اس کو ایک ملک کی صورت میں قائم کرنے کے لیے قائد اعظم نے کوششیں شروع کی۔ آخر 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ یہ دراصل ہے قرارداد پاکستان جو ہے نا، یہ پیش تو شیر بنگال مولوی اے کے فضل حق نے کی تھی، البتہ اس کے بعد اس کی تائید میں تقریریں جو ہے نا سب لوگوں نے کی تھی۔ ظاہر قائد اعظم موجود تھے، اس لیے یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ قائد اعظم نے گویا اعلان کیا۔ یہ بات اس لیے بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے جو مستقل صدر تھے وہ ظاہر قائد اعظم ہی تھے۔
اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی قائم کی۔ یعنی ویسٹ کے جو لوگ ہیں، ویسٹرن، انہوں نے کیا کہا کہ جو لوگ کسی ایک خاندان سے، ایک نسل سے یا ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک مخصوص ملک میں رہتے ہیں، وہ ایک قوم ہے۔ اسی تصور کی وجہ سے برطانیہ میں رہنے والے جو گورے ہیں وہ برٹش ہیں، اور امریکہ میں رہنے والے جو گورے ہیں وہ امریکن ہیں، حالانکہ دونوں نسل کے اعتبار سے گورے تو ہیں، اور مذہب کے حوالے سے بھی ان میں سے اکثریت کرسچن ہوں گے، لیکن ملک کی وجہ سے وہ اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ یہ یورپین کا نظریہ قومیت ہے، اور قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا، ویسٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہی نا پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا، اور ساری دنیا کے جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ میں ملتے گئے، اور پوری دنیا میں ایک تباہی کا آغاز ہوا، کروڑوں لوگ مارے گئے۔ اب دیکھیں اس میں جو جرمن ہیں وہ برٹش کے خلاف لڑ رہے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دونوں گورے ہیں اور ہم دونوں یورپ میں رہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو کہ جرمنی میں رہتے ہیں لہٰذا ہم الگ قوم ہیں، اور برٹش جو ہیں انہوں نے کہا ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، ہم الگ قوم ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے یہ گویا بہت کمزور نظریہ ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی، یعنی پہلی اور دوسری جنگ عظیم۔ پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ 1914 میں شروع ہوئی تھی اور 1919 میں ختم ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 میں ختم ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم اس لیے زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی کہ اس میں امریکہ نے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینک دیے تھے۔ امریکہ دنیا کا وہ پہلا ملک ہے یا تھا کہ جس نے ایٹم بم بنانے کا کامیاب تجربہ کر لیا تھا، وہ اس کا آزمانا چاہتا تھا۔ تو جنگ چونکہ ہو رہی تھی تو اس کے جہازوں نے جا کے ان دو شہروں پر ایٹم بم پھینک دیے تھے۔ یہ وطنی قومیت کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ برصغیر میں ظاہر ہے ہندو زیادہ ہیں نا، تو اگر اس علاقے میں کوئی قومیت اس اصول کے تحت قائم ہوتی، عرضی اصول کے تحت، وہ ہندو ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اچھا دیکھیں اس کا نام بھی کیا تھا، ہندوستان، کہ جس میں ہندو رہتے ہیں، کہ مسلمان بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ اکثریت ان کی ہے زیادہ اس کو ہندوستان کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے یہ مسلمانوں کو اس علاقے میں تحفظ بالکل فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یعنی مسلمانوں کو مخاطب کر کے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو اقوام مغرب ویسٹرن کی طرح نہ خیال نہ کریں، قیاس نہ کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قوم ہے، یعنی جو مسلمان ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہے، اس کے جو بننے کی ترکیب ہے وہ مخصوص ہے، خاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگلے صفحے پر دوسرا شعر آتا ہے، اس میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت۔ ان کی جمعیت یعنی ویسٹرن جو ہے، مغربی اقوام جو ہے، ان کی قومیت کی مضبوطی کا انحصار کس پر ہے؟ ملک پر ہے یا خاندان پر ہے، جبکہ مسلمانوں کا کس پر ہے؟ استحکام کس بات پر ہے؟ قوت مذہب۔ مذہب سے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ہے اور اسی سے ان کی مضبوطی ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے۔ یہ نظریہ کیا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہے، یعنی کلمہ اسلام، کلمہ طیبہ، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔
ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اچھا، ہندوؤں میں چار مشہور ذات ہیں نا، برہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ اس میں جو شودر ہیں ان کو اتنا گھٹیا سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو برہمن کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، جو ان کی مذہبی کتابیں انہیں پڑھ نہیں سکتے، ان کی آبادیوں میں رہ نہیں سکتے۔ یہی چھوت چھات اور ذات پات کا نظام ہے۔ اور بت پرستی تو ظاہر ہے ان کا مذہب بھی بت پرستی پر ہے نا۔ ہندوؤں کے مذہب میں کچھ 2.5 کروڑ خدا ہیں، بت ہیں۔ دنیا میں جو چیز بنا طاقت کا مظہر ہے، طاقت کی علامت ہے، ہندو اس کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، یعنی مسلمانوں نے، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پیہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ عمل پیہم لگاتار کوشش، مارز وجود میں آنا، بننا۔ اگلا صفحہ دیکھیں، صفحہ نمبر 20۔ یہ سبق ختم ہو رہا ہے یہاں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی تمام قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں انشاءاللہ کا کی جو املا ہے وہ اس طرح، ان الگ ہوگا، شاہ الگ ہوگا، اللہ الگ ہوگا۔ یہ جوڑ کے لکھتے ہیں نا انشاء، وہ ہے تو ٹھیک، لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں اچھی تحریر یا کوئی چیز پیدا کرنا۔ وہ انشاءاللہ کے معنی بہت ہی عجیب و غریب پھر نکلتے ہیں، اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کو جوڑ کے لکھنا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح تلفظ یہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی جہاں یہ آیا ہے نا انشاءاللہ، وہ اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو اسی طرح لکھا کریں۔ اچھا جی، اب مشق آ جاتی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے مشق کے جو یہ سوالات ہیں یہاں تک زے تک، الف سے زے تک، یہ سارے میں نے سلائیڈ میں لکھ لیے، میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ نے دیکھ کے نوٹ کر لیں۔ سوال نمبر 2 جو ہے ملٹیپل چوائس آنسر، یہ آپ نے خود کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ آسان ہوتے ہیں۔ آپ سبق کو دیکھیں، اس میں سے سارے سوالات یہ آپ کو مل جائیں گے۔ سوال نمبر 3 جو ہے اس میں یہ الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں، یہ بھی سلائیڈ میں نے بنا لیا ہے، یہ آپ سے میں شیئر کروں گا۔ سوال نمبر 4 بھی جو ہے یہ امدادی فعال کا ہے، یہ بھی میں نے سلائیڈ بنا لیا ہے، یہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سوال نمبر 5 نظریہ پاکستان کا سوال جو خلاصہ ہے، یہ آپ نے یاد نہیں کرنا، خلاصی کا سوال آؤٹ آف پیٹرن ہے۔ یہ جو مکالمے کا سوال ہے نا، یہ سرگرمی کے طور پر یہاں ایکٹیویٹی کے طور پر ہے، لیکن یہ اصل میں فرسٹ ایئر میں یہ شامل بھی ہے گرامر کے سوالوں میں۔ یہ ابھی میں نہیں کروا رہا، یہ آخر میں نا گرامر کے کچھ 2-3 سوال ہوں گے جو میں آخر میں آپ سے نا شیئر کروں گا۔ اس میں ایک تو یہ سوال ہے، دوسرا
سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح کرنا، پیراگراف کی تشریح کرنا. تو اس اینا سے ختم ہو جائے گا جی، پھر ہم انشاءاللہ اس طرف جائیں گے. اب جو سلائیڈ میں نے بنائی ہیں آئیے اس طرف چلتے ہیں. نظریہ پاکستان مشقی سوالات. دیکھیے میں اس کو زوم کر دیتا ہوں، آپ کو دیکھنے میں آسانی ہوگی. سوال نمبر 1، بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری سے کیا نقصان ہوا؟ جواب: بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری سے یہ نقصان ہوا کہ ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے تھے. اس سبب سے مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں ختم ہو گئی تھی. سوال نمبر 2، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی کیا خدمت انجام دی؟ جواب: حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی سربلندی کے لیے اکبر کے آخری دور میں اٹھ کھڑے ہوئے. آپ نے محض دین کی خاطر جہانگیر کے زمانے میں قید و بند کی سختیاں جھیلیں، یعنی آپ کو کئی دفعہ قید کیا گیا، سزائیں دی گئی. آپ کے اثر کی وجہ سے شاہ جہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر دین کا خادم بنا. یعنی بعد میں یہ آپ کی تعلیمات کا اثر تھا کہ مغل جو بادشاہ تھے انہوں نے اسلامی تعلیمات پر دوبارہ خود عمل کرنا شروع کر دیا. پہلے بھی میں نے سبق میں بات بتائی تھی، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اکبر نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا تھا جس کا نام دین الہی تھا. اچھا جی، سوال نمبر 3، حیدر علی اور سلطان ٹیپو انگریزوں کے خلاف جنگ میں کیوں ناکام ہوئے؟ جواب ہے: حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا. انہوں نے افغانستان، ترکی اور فرانس سے اس سلسلے میں مدد طلب کی، لیکن ان کے اپنے ملک کے دوسرے سرداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. یہ میسور کی جو ریاست ہے نا، اس کو ریاست خداداد کہتے تھے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. سوال نمبر 4، کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ جواب: کانگریس کا قیام 1885 میں عمل میں آیا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائے گی، یعنی کانگریس جماعت. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صرف ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ چاہتی ہے. سوال نمبر 5، شدی اور سنگٹھن جیسی انتہا پسند تحریکیں چلانے کا مقصد کیا تھا؟ جواب: مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع ہوئی، جبکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک چلائی گئی. یہ تحریکیں جنگ عظیم اول کے زمانے میں ہندوؤں نے شروع کی تھیں. سوال نمبر 6، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ جواب: نظریہ پاکستان سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. یہ نظریہ اسلام کی بنیاد پر قائم کیا گیا، چنانچہ اسلامی اقدار اور طرز زندگی کا تصور اس کے لیے اساسی حیثیت رکھتے ہیں. اساسی، فنڈامنٹل، بنیادی. اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی اور عظمت کردار جیسی صفات کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں مل سکتا. سوال نمبر 7، نظریہ پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جواب: نظریہ پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے ہم بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر ہم ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح نہ دیں اور اپنی سیرت و کردار کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں تو نظریہ پاکستان کو فروغ حاصل ہوگا. اس کے بعد الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کرنے کا سوال تھا. یہ دیکھیے، کفر و الحاد، مسلمان کفر و الحاد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، رائج. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں میں دینی اقدار رائج کرنے کی کوشش کی، تہذیبی اصلاح. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی تہذیبی اصلاح کی کوشش کی. خلیفہ اسلام، برصغیر کے مسلمان عثمانی بادشاہ کو خلیفہ اسلام سمجھ کر اس کی عزت کرتے تھے. قومیت، مسلمان ایک منفرد قومیت کے حامل ہیں. اگلا صفحہ دیکھیے. مثالی مملکت، قیام پاکستان کا مقصد اہل عالم کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے. انتشار، جس قوم میں انتشار پیدا ہو جائے وہ ترقی نہیں کر سکتی. مستحکم، نظریہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے اسلامی اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے. معرض وجود، پاکستان ایک نظریاتی ریاست کی صورت میں معرض وجود میں آیا. اس کے بعد امدادی افعال کا سوال تھا. سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھیں. ایسا فعل جو اصل فعل کے بعد استعمال ہو اور جملے کے معنی میں تاکید پیدا کر دے اسے امدادی فعل کہتے ہیں. تاکید کا مطلب ہے زور. مثال، اب مثالیں ہیں. وہ اپنا کام ابھی تک ختم نہیں کر پایا. اس میں کر جو ہے یہ کرنا مصدر سے ہے، یہ اصل فعل ہو گیا، اور پایا پانا مصدر سے ہے، یہ امدادی فعل ہے. دوسری مثال، کھلاڑی بھاگتے ہوئے گر پڑا. اس میں گرنا اصل فعل ہے، پڑھنا امدادی فعل. دیکھیں اصل فعل پہلے آئے گا اور امدادی فعل پڑھنا سے پڑھا بعد میں آیا. نمبر 3، کمزوری کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہ سکا. اٹھنا اصل فعل ہے، سکنا امدادی فعل ہے. نمبر 4، شکست کے بعد وہ میدان سے بھاگ نکلا. بھاگنا اصل فعل ہے، نکلنا امدادی فعل ہے.
نمبر 5 بارش تو رک چکی ہے، رکنا اصل فعل ہے، چکنا امدادی فعل ہے۔ اب ہم نے پیچھے جو مشق ہے نا ہمارے پچھلے سبق کی، اس میں ہم نے مرکب مصدر پڑھے تھے، اس میں اور اس میں فرق میں نے یہاں لکھا ہے جی، اس لیے کہ وہاں جو میں نے مثالیں دی ہیں وہ بظاہر ان سے ملتی جلتی ہیں، لیکن ان میں ایک فرق ہے، وہ یہاں میں نے بیان کیا ہے، جس کو آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ امدادی فعل اور مرکب مصادر میں یہ فرق ہے کہ امدادی فعل سے پہلے ہمیشہ ایک اصلی فعل آتا ہے، اسی لیے اگر امدادی فعل کو جملے سے نکال دیا جائے تو تب بھی جملے کا مفہوم ادا ہو جاتا ہے، لیکن مرکب مصادر ایسے الفاظ اور مصدر کو ملا کر بنائے جاتے ہیں کہ جو مرکب صورت میں ہی مکمل مفہوم ادا کرتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں ہیں، بچے نے اسے خط نہیں لکھنے دیا۔ نمبر 2 پرندوں کو کس نے کہہ دیا۔ تیسری مثال بارش ہوا چاہتی ہے۔ پہلی مثال میں لکھنے دینا ایک مرکب مصدر ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اگر ہم لکھنے کو صرف رکھیں اور دینا کو چھوڑ دیں تو اس کا مفہوم جملے کا پورا نہیں ہوتا۔ دوسرے جملے میں قید کرنا، جبکہ تیسرے فقرے میں ہوا چاہتی بھی مرکب مصدر کی مثال ہے، ان میں سے کسی بھی پہلے یا دوسرے لفظ کو نکالنے سے جملے کا مفہوم مکمل نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، یہاں تک یہ اس کی مشق پوری ہو گئی ہے۔ اب ہمیں اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا سبق تھا وہ ہے پاکستانی قومیت کا مسئلہ، جس کو ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سبق ہے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے نظریہ پاکستان، اسی سے ملتا جلتا یہ اگلا سبق بھی ہے، یہ اسی لیے نا ان دونوں کو اکٹھا رکھا گیا تاکہ آپ جو طلبہ ہیں اس تصور کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آئیے پہلے ڈاکٹر صاحب کا ہم تعارف پڑھتے ہیں۔ پیدائش 5 اپریل 1906 میں، وفات 14 اگست 1986۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ضلع ہزارہ کے گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، قرآن مجید کے ساتھ اردو کی درسی کتب، حساب، خوش خطی، ابتدائی فارسی اور خطوط نویسی کی تعلیم گھر پر پائی۔ پھر مقامی اسکول میں داخلہ لے کر مڈل پاس کیا۔ 1923 میں میٹرک کا امتحان انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ 1924 میں ایف اے اور 1926 میں بی اے کرنے کے بعد 1927 میں اسلامیہ کالج لاہور سے ایم اے فارسی کیا، جہاں انہوں نے پروفیسر حافظ محمود شیرانی، قاضی فضل حق اور پروفیسر اسماعیل جیسے اساتذہ سے فیض پایا۔ یہ تینوں جو ہے نا، پروفیسر حافظ محمود شیرانی، قاضی فضل حق اور پروفیسر اسماعیل، یہ بہت مشہور اساتذہ بھی تھے اور اردو اور فارسی کے بڑے مشہور محققین بھی ہیں، ریسرچ اسکالر۔ ڈاکٹر صاحب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ان لوگوں سے پڑھے ہیں۔ 1932 میں ایم اے عربی کا امتحان بھی امتیاز سے پاس کیا، جنہیں پہلے ایم اے فارسی کیا تھا اور میں نے عربی بھی کر لیا۔ امتیاز کا مطلب ہے اس میں کوئی پوزیشن لینا، یا یونیورسٹی میں فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ آنا۔ 1932 میں جرمن سرٹیفکیٹ اور 1934 میں لائبریری سرٹیفکیٹ کا امتحان پاس کیے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جرمن زبان بھی آتی تھی۔ سید عبداللہ پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 1938 میں ان کی تقرری اورینٹل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت ہوئی۔ 1940 میں وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1952 میں اسی شعبے میں پروفیسر اور پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے۔ 1954 میں یونیورسٹی اورینٹل کالج میں پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ انہیں اردو سے بے پناہ لگاؤ تھا اور وہ دن رات بلکہ آخری سانس تک اردو کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے باقاعدہ نفاذ اردو کے لیے اپنے زمانے میں ایک مہم چلائی تھی۔ 9 مارچ 1986 کو شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ کئی ماہ اس مرض میں مبتلا رہنے کے بعد آخر یہ نامور استاد، ادیب، صحافی اور عالم اور محسن اردو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تصانیف: نقد میر، سر سید اور ان کے رفقا، وجہی سے عبدالحق تک، مباحث اور اشارات تنقید وغیرہ، یہ کچھ کتابوں کی ذکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کافی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑے شاندار محقق تھے۔ اب آئیے ہمیں سبق شروع کرتے ہیں۔ پاکستانی قومیت کا مسئلہ۔ پاکستانی قومیت ابھی تک کچھ بوجھ بجہارت قسم کی چیز ہے، جس کی پہلی بوجھنے اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے مقرروں اور محرروں کو 14 برس گزر جانے کے بعد بے شب و روز مصروف رہنا پڑتا ہے۔ بوجھ بجارت کا مقصد پہلی ہی ہوتا ہے۔ 14 برس کا یہاں نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ پاکستان بننے کے 14 برس بعد یہ مضمون لکھا ہے۔ حالانکہ قومیت کا یہ سوال 1947 سے پہلے ہی حل ہو چکا تھا اور پاکستانیوں کی الگ قومیت کی دلیل
اتنی محکم اور اتنی واضح تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی کوئی حجت بازی اس کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی۔ محکم پکی حجت بازی، جھگڑا کرنا، اور یہ ماننا ہی پڑا تھا کہ پاکستان کے لیے جدا قومیت کا جو سوال اٹھایا جاتا ہے وہ 100% واضح اور قطعی چیز ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بات پر اب پاکستان بننے کے بعد بحث ہو رہی ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ پاکستانی کس لحاظ سے ایک جدا قوم ہے۔ لہٰذا یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستانی قومیت کی اب پھر تاریخ پوچھی جانے لگی ہے، گویا کہ قوم کو ابھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم قوم بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہماری قومیت کا ہمارے پاس ثبوت کیا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر تحریک پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایک بات اس کی ہر منزل پر صاف صاف ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ تحریک مسلمانان ہندوستان کی متفقہ تحریک تھی، جو اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں ان کی روایات، ان کی زبان اور ان کے مخصوص طرز زندگی کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہوں گے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کسی مشترک نظام میں ان کی ساری تہذیبی ہستی مٹ جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی تہذیب اور زندگی کے اس نقطۂ نظر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے جس کی بنیاد دین اسلام پر قائم تھی۔ گویا مسلمانان ہندوستان اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثتوں کو مشترکہ نظام کے خطروں سے بچانے کے لیے مضطرب تھے، مضطرب بیچیں۔ یعنی آسان سی بات ہے، مسلمانوں نے جو تحریک پاکستان چلائی اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی دینی روایات کے مطابق اپنے وطن میں آزادی سے ان پر عمل کر سکیں۔ اب دیکھیں نا، یہ بات پاکستان اب بنے ہوئے 72-73 سال ہو گئے۔ اب دیکھیں ہندوستان میں مسلمان جو ہیں وہ ہمارے جو پاکستان کی آبادی ہے اس سے زیادہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر کی جو شکل، صورت، نام، رسم و رواج ہے وہ ہم سے بہت مختلف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہندو اکثریت میں ہیں، تو لہذا جو اکثریت کا کلچر ہے، جو مذہب ہے، ان پر اثر پڑا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو ان کی فلم انڈسٹری ہے اس میں جتنے خان ہیں، شاہ رخ خان، عامر خان، وہ ان سب کے نام سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن ان کی نجی زندگی بھی اگر آپ پڑھیں نا تو اسے بالکل محسوس نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ کلچر کا بہت زیادہ انسان پر اثر پڑتا ہے۔ اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ پاکستانی قومیت سب سے پہلے تو ان عقیدوں سے عبارت ہے جن کا مرکزی نقطہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات اور نظام زندگی ہے، پھر اسی کے پہلو بے پہلو ساتھ ساتھ ان تہذیبی، اگلا صفحہ نمبر 24، ان تہذیبی وراثتوں کے تحفظ کا عقیدہ بھی ہے جن کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے یا ترقی دینے کی گنجائش نہ تھی۔ یہ تو رہے مرکزی عقیدے۔ اب ان کے ہمراہ پاکستانی قومیت کے جغرافیائی تقاضوں اور حدود کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ قومیت کی ایک مسلمہ بنیاد کوئی خطہ یا وطن بھی ہے، مسلمہ مانی ہوئی، تسلیم شدہ۔ اگر قومیت کے مسئلے کو ایک تشبیہ کی صورت میں سمجھانا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ قومیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، جس طرح کسی پھل یا پھول کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی، اور وہ پھل یا پھول ان دونوں کے مجموعے سے بنتا ہے۔ اس قیاس پر پاکستانی قومیت کی روح یا اس کا باطن تو وہ تخیل ہے جو اس کی تعمیر کا محرک ہوا۔ تخیل امیجری، خیال، محرک تحریک دینے والا، بنانے والا، مگر اس کا بدن بھی ہے، اور وہ خطہ یا ملک ہے جس کی جغرافیائی حدود مقرر ہیں، اور اب اس کا نام پاکستان ہے۔ آسان لفظوں میں ڈاکٹر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کے 2 پہلو ہیں، 2 ڈائمینشن ہیں۔ ایک وہ عقیدہ کہ جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہم جدا قوم ہے، وہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اسلام، یعنی ہم کلمہ گو ہیں، اسی الگ قوم ہے۔ دوسرا ہمارا ظاہر جو ہے کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، وہ ہمارے ملک عرضی شناخت سے جڑی ہے۔ اگر ہمارے پاس ملک نہ ہوتا تو ہم الگ قوم کا یہ جو عرضی ہماری شناخت ہے اس کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہندوستان میں تو ظاہر ہم اقلیت میں تھے، وہاں تو ہماری عرضی شناختیں ختم ہو گئی تھی، قائم ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تشبیہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اس کا تخیل تبھی زندہ رہ سکتا ہے جب روح کے ساتھ بدن کی بھی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح اس کا بدن تب ہی صحیح معنوں میں ایک زندہ ہستی بن سکے گا جب اس کے اندر کی روح سالم اور برقرار رہے گی، سالم، پوری، مکمل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پاکستانی قومیت کے مرکزی
عقیدے یعنی اسلامی تخیل کو محکم بنانا اور محفوظ رکھنا لازمی ہے، اسی طرح اس تخیل کو اس کے جغرافیائی تخیل سے وابستہ رکھنا بھی ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس لحاظ سے پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا عنصر وطن یا وطنیت ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں جو بعض اوقات بڑے پریشان کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جب اسلام میں، جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، وطن پرستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، تو پھر قومیت کے جغرافیائی تخیل کو ہم اسلامی تخیل کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ دوسرا شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ جب پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے اور اس قومیت کے محرک مسلمان ہی ہیں، اس صورت میں غیر مسلموں کے لیے پاکستان میں رہنے اور اس میں ایک وفادار شہری بننے کی مجبوری کیوں؟ میرے خیال میں یہ دونوں سوال جتنے پریشان کن ہیں ان سے زیادہ گمراہ کن ہیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ ہر زندہ قومیت میں جغرافیے کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ یوں کہ یہ اس میں قومیت کا اولین ظاہری نشان اس کا جغرافیہ ہی ہوتا ہے، اگرچہ اس کا اصل محرک اس کا اندرونی عقیدہ یا متھ یا تخیل ہی ہوتا ہے، مگر کوئی قوم صحیح معنوں میں، اگلا سوال دیکھیے، معنوں میں قوم تب ہی بنتی ہے جب اس کی جغرافیائی حدود بھی موجود ہوں۔ اسلام کا مرکزی جغرافیہ جزیرۃ العرب ہی تھا، پھر جب اسلام باقی ملکوں میں پھیلا تو اس کی جغرافیائی حدود بھی وسیع ہوتی گئیں۔ یہ صحیح ہے کہ اصل محرک ہر حالت میں عقیدہ ہی تھا، مگر عقیدہ جغرافیے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتا گیا۔ چنانچہ عام مسلمانوں کے تصور میں اب بھی اسلام اور خدا کی زمین کی بادشاہت لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی گروہ بے مملکت بھی ہو سکتا ہے، مگر بے مملکت مسلمان یا محکوم ہوں گے یا بکھرے ہوئے افراد ہوں گے، ان پر قوم یا زندہ قوم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اسلامی اجتماعیت کا اولین تصور جغرافیائی مملکت سے وابستہ ہے۔ اسلام محض آسمانی یا روحانی مملکت کا قائل نہیں، وہ اپنے عقیدے کے نفاذ کے لیے ایک ملک کا طالب ہے، اور اسی کو عرف عام میں وطن کہتے ہیں۔ یہاں تک ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو نظریہ دیا ہے اور جس نظریے کی بنیاد پر ہم نے پاکستان بنایا ہے، یہ اسلامی تعلیمات سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا، مخالف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بھائی نوجوانوں، آج کا یہ لیکچر ہم ادھر ختم کرتے ہیں، چونکہ لیکچر خاصا طویل ہو گیا ہے۔ اگلا لیکچر جب ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ اسی صفحے سے ہم جہاں ہم نے آج چھوڑا ہے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔